السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد یونس قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں ویژن پوائنٹ۔ ناظرین، بھارت نے 2014 کے بعد سے بی جے پی کی حکومت میں مودی سرکار کی قیادت میں اپنے پڑوسیوں اور خطے کے دیگر ممالک کے خلاف جس جارحیت کا آغاز کیا تھا، آج اس جارحیت نے بھارت کو علاقائی تنہائی پر مجبور کر دی ہے۔ آج کا بھارت اپنے قریبی علاقوں، اپنے ریجن اور اس ریجن میں موجود ممالک کو چھوڑ کر وہ ہزاروں میل دور لاطینی امریکہ اور افریقہ کا رخ کرنے پر مجبور ہو گیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ایک ایسا ملک جو خود کو خطے کا لیڈر اور دنیا کی بڑی طاقت کے طور پر پیش کرتا تھا، وہ اچانک کیوں اپنے ہی ہمسایوں سے الگ تھلگ ہونے پر مجبور ہے؟ اور پھر کیا یہ دور دراز علاقے بھارت کی نئی پناہ گاہ بن پائیں گے؟ ناظرین، 2014 میں نریندر مودی کے برسر اقتدار آنے کے بعد بھارت نے ایک جارحانہ خارجہ پالیسی اپنائی تھی۔ یک طرفہ فیصلے، بالادستی کی خواہش اور ہمسایوں کے مفادات کو نظر انداز کرنے کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ وہی ممالک جو کبھی بھارت کے قریب ہوا کرتے تھے، اب اس سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ نیپال نے 2020 میں اپنی پارلیمان سے بھارت کا ایک نیا نقشہ منظور کروایا تھا، جس میں بعض بھارت کے علاقوں کو نیپالی علاقے قرار دیا گیا۔ نیپال کو بھارت اپنی کالونی سمجھتا تھا، مگر نیپال جو برٹش راج کے دوران بھی کولونائز نہیں ہو سکا تھا، وہ بھارت کی کالونی کیسے بن سکتا تھا؟ 2020 کے بعد سے بھارت اور نیپال کے درمیان موجود یہ سرحدی تنازع بھارت کے لیے بہت مسائل پیدا کر رہا ہے۔ پھر دوسری طرف مالدیپ میں انڈیا آؤٹ تحریک زور پکڑ گئی اور بالآخر بھارت کو اپنے فوجی وہاں سے واپس بلانا پڑے۔ تیسرا سری لنکا ہے، جو بھارت کے زیر اثر رہتا تھا، اس نے اپنے بڑے انفراسٹرکچر منصوبے کو چین کے حوالے کر دیا ہے اور بھارت کو پس منظر میں دھکیل دیا ہے۔ پھر یہاں تک کہ بھوٹان، جو دہائیوں سے بھارت کا قریبی اتحادی سمجھا جاتا تھا، اب خاموشی سے چین کے ساتھ سرحدی مذاکرات کر رہا ہے اور اپنے تعلقات چین کے ساتھ بہتر کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور ناظرین، سارک جیسے ایک علاقائی فورم جو 2016 سے جو اس خطے کے چند ممالک پر مشتمل ہے، سارک، وہ علاقائی فورم 2016 سے مفلوج پڑا ہوا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ بھارت کا پاکستان کے ساتھ بیٹھنے سے انکار ہے۔ بھارت کا پاکستان کے ساتھ نہ بیٹھنا اور سارک کنٹریز کو مفلوج کرنا اور ان ممالک کے اس اتحاد کو پس پشت میں ڈالنا اور اسے ایکٹیو نہ کرنا پاکستان کے لیے مسائل پیدا نہیں کرتا، بلکہ بھارت کے اس نعرے کی حقیقت کو بیان کرتا ہے جس میں وہ اپنے آپ کو اس خطے کا لیڈر قرار دیتا تھا۔ بھارت اب اس خطے کی ایک غیر متعلقہ طاقت ہے اور اس کے غیر متعلق ہونے کا افسوس کسی کو بھی نہیں ہے۔ ناظرین، دوسری طرف چین ہے، جس نے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے ذریعے 150 سے زیادہ ممالک میں سرمایہ کاری کی ہے۔ بھارت اس مالی طاقت کا مقابلہ کرنے کی پوزیشن میں ہی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ایک طرف امریکہ اور اس کے اتحادیوں پر انحصار کرتا ہے اور دوسری طرف لاطینی امریکہ اور افریقہ جیسے خطوں میں نئے اتحادی ڈھونڈنے کی کوشش کرتا پھر رہا ہے۔ ناظرین، اب سوال یہ ہے کہ بھارت اتنا دور کیوں جا رہا ہے؟ اس کی ایک بڑی وجہ وسائل ہیں۔ لاطینی امریکہ بھارت کو لیتھیم اور تانبے جیسے اہم معدنیات، توانائی کے وسائل اور زرعی پیداوار فراہم کر سکتا ہے۔ افریقہ میں تیل، قیمتی معدنیات اور وہ نئی مارکیٹیں موجود ہیں جہاں بھارتی ادویات اور ڈیجیٹل سروسز فروخت ہو سکتی ہیں۔ مودی کے حالیہ برازیل اور چلی کے دورے اس بات کا ثبوت ہیں کہ بھارت اب لاطینی امریکہ کو اپنی خارجہ پالیسی کا مرکز بنا رہا ہے، لیکن یہ راستہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا بھارت نے سمجھ لیا ہے۔ ایک طرف جغرافیائی فاصلہ بہت زیادہ ہے، شپنگ روٹس محدود ہیں، لاجسٹک لاگت بہت زیادہ ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ بھارت کے پاس ان خطوں کے ساتھ مضبوط تجارتی معاہدے اب تک موجود نہیں ہیں۔ یعنی اگر بھارت واقعی وہاں پاؤں جمانا چاہتا ہے تو اسے لمبے عرصے تک سفارتکاری، سرمایہ کاری اور انفراسٹرکچر پر محنت کرنا ہوگی۔ ناظرین، یہاں یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ بھارت جو اپنے قریب ترین ہمسایوں پاکستان، نیپال، سری لنکا، مالدیپ اور بنگلہ دیش جیسے ممالک کے ساتھ اعتماد والے تعلقات قائم نہیں کر سکا،
تو کیا وہ ہزاروں میل دور لاطینی امریکہ اور افریقہ میں پائیدار تعلقات بنا لے گا؟ بھارت کے اپنے پڑوس کا حال یہ ہے کہ بھارت کے پاکستان کے ساتھ تعلقات بدستور دشمنی پر مبنی ہیں اور دیگر ممالک کے ساتھ وہ دشمنیاں پیدا کر رہا ہے۔ ابھی بھارت پاکستان سے ایک خوفناک جنگ ہار کے نکلا ہے، پھر چین کے ساتھ سرحدی کشیدگی ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، اور بنگلہ دیش میں شیخ حسینہ واجد کے جانے کے بعد سے آنے والی نئی حکومت بھارت پر اعتماد کرنے کو تیار نہیں۔ یعنی ایک طرف بھارت یہاں اعتماد کھو رہا ہے اور دوسری طرف امریکہ کے دباؤ کے نیچے دب رہا ہے۔ اسی دباؤ سے نکلنے کے لیے وہ لاطینی امریکہ اور افریقہ کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ناظرین، یہ حقیقت ہے کہ بھارت اپنے خطے میں اثر و رسوخ کھو رہا ہے اور دنیا کے دوسرے خطوں میں نئی جگہ بنانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن اصل سوال یہ ہے کہ جو ملک اپنے ہمسایوں کے ساتھ دوستانہ تعلقات برقرار نہ رکھ سکتا ہو، کیا وہ واقعی ہزاروں میل دور پائیدار شراکت داریاں قائم کر سکتا ہے؟ یہی وہ سوال ہے جو آنے والے برسوں میں بھارت کی خارجہ پالیسی کا اصل امتحان ہوگا۔ ناظرین، آج تک کے لیے اتنا ہی۔ جلد ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ ویژن پوائنٹ کو سبسکرائب کریں، ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک ضرور کریں اور اپنا بہت خیال رکھیں۔